السلام علیکم۔ کل تک آپ لوگوں نے یہ دیکھ لیا 177 سے آن ورڈز کے اوفینس کہاں پہ ٹرائی ہو سکتا ہے، پھر یہ بھی اس کی ایکسیپشنز بھی آپ نے دیکھ لی کہ کس صورت میں ایک جگہ سے زیادہ بھی وہ ٹرائی ہو سکتا ہے، کن کن جگہ پہ ٹرائی تو ایک ہی ہوگا، لیکن آرڈنری جو جورسڈکشن ہے اس کے علاوہ بھی اگر کہیں پہ اوفینس ہوتا ہے تو دونوں جگہ میں سے کسی بھی جگہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہو جاتا ہے ریگارڈنگ جورسڈکشنز آف دی کورٹ۔ یہ ڈسپیوٹ اب دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک ڈسپیوٹ یہ ہے کہ ایک پروونس کے اندر دو ضلعوں میں سے کون سی کورٹ سماعت کرے گی، یا دوسرا ڈسپیوٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو صوبوں کے درمیان کون سی کورٹ سماعت کریں گی۔ یہ موسٹلی ان کی مثالیں ایسے ہیں، جیسے فرض کریں کہ ایک لاہور ہے، لاہور سے کوئی شخص اغوا ہوا، وہاں پہ کسی نے رپورٹ کر دیا پولیس کو، انہوں نے کاگنیزیبل اوفینس کر کے وہاں پہ ایف آئی آر درج کر دی اغوا کے متعلق۔ بعد میں پتہ چلتا ہے وہی شخص کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ملتان سے مل گئی، اور انہوں نے جب ڈیڈ باڈی دیکھی تو اس کو انہوں نے پایا کہ یہ ان نیچرل ڈیتھ ہے۔ 174 کی پروسیڈنگ کر کے ان کو اپیرنٹلی لگا کہ اس کو کسی نے قتل کیا ہے، تو اس صورت کے اندر ملتان کے اندر انہوں نے 302 کی ایف آئی آر درج کر دی۔ اب یہ ایکٹ کانسیکوینس تو ایک ہی اکرنس کا ہے کہ ایک جگہ سے اغوا ہوتا ہے اور دوسری جگہ جا کے اس کا جو ہے وہ مرڈر ہو رہا ہے، لہٰذا اب کورٹ تو ایک ہی ٹرائی کرے گی۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جو آپ کا 185 ہے وہ یہ ریمیڈی دے رہا ہے کہ اگر ایسا کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہو جائے بٹوین ٹو ڈسٹرکٹس ود ان دی سیم پروونس، then the High Court of that province shall have the power to decide کہ which court shall decide, which court shall try this case۔ اس صورت میں جو ریفرنس ہے وہ ریکویسٹ ہے ہائی کورٹ کے اندر دائر کی جائے گی، اور آنریبل ہائی کورٹ دونوں کا جو ہے کر کے جو ہے ایگزامن کر کے مٹیریل، تو جس کو پھر آنریبل ہائی کورٹ انٹرسٹ کرے گی وہ کورٹ اس کو ٹرائی کرے گی۔ یہ تو ہو گئی آپ کی ود ان پروونس۔ بعض دفعہ یہی کام جو میں نے ضلعوں کی مثال سے بتایا، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا دو صوبوں کے درمیان ہو جائے، جیسے ایک جگہ سے اغوا ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی پرچہ درج ہو گیا، دوسرے صوبے میں جا کے وہاں پہ لاش ملتی ہے تو وہاں پہ 302 کی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، یا جو ہے یہاں کے کسی ضلع میں چوری ہوتی ہے، اسٹولن پراپرٹی وہاں سے ریکور ہوتی ہے، یا رابری ہوتی ہے، اسٹولن پراپرٹی وہاں سے ریکور ہوتی ہے، یا سنیچ پراپرٹی وہاں سے ریکور ہوتی ہے، ڈیکویٹی ہوتی ہے۔ ایسی کئی مثالیں ہیں جہاں پہ ایک ہی سیکوینس کے اندر اوفینس جو ہے وہ مختلف اوفینس کانسٹیٹیوٹ کرتا جاتا ہے، لیکن وہ ٹرائی ایک ہی جگہ ہونا ہے۔ تو پھر آپ کو 185 یہ بھی ریمیڈی دے رہا ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر جہاں پہ جو دو کورٹس ہیں جہاں پہ جورسڈکشن کا ایشو ارائز ہو جائے اور وہ ایک ہائی کورٹ کے سب آرڈینیٹ نہ ہو، جیسے پنجاب کی جتنی جوڈیشری ہے وہ صرف لاہور ہائی کورٹ لاہور کی سب آرڈینیٹ ہے، سندھ کی جتنی جوڈیشری ہے وہ صرف سندھ ہائی کورٹ کی جو ہے وہ سب آرڈینیٹ ہے۔ تو یہاں پہ جب دو الگ الگ جورسڈکشن کے اندر جو ہے ڈسپیوٹ ارائز ہو جائے تو 185 کہتا ہے جہاں پہ پہلے ٹرائل کمنس ہوا اس جگہ کی جو ہائی کورٹ ہے وہ اس ریفرنس کو ڈیسائیڈ کرے گی۔ کمنس کرنا ٹرائل مین جہاں پہ پہلے چارج فریم ہو چکا ہے، تو وہاں پہ اس ہائی کورٹ میں یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا، اور اگر وہ ہائی کورٹ یہ ڈیسائیڈ کر دیتی ہے کہ کس کورٹ کو وہ ٹرائی کروائے گی، اس صورت کے اندر جو دوسرا ضلع صوبہ ہے وہاں پہ دوسرا ٹرائل ڈسکنٹینیو ہو جائے گا اور ٹوٹل ٹرائل صرف ایک جگہ پہ ہی ہوگا۔ اور ایسے اس کو بھی مثال سے ایسے سمجھ لیں کہ یہاں پہ ایبڈکشن ہوئی، یہاں پہ ایف آئی آر درج ہوگی 365 کی، اور اس کے اندر بھی چلان سبمٹ ہو گیا، 173 سبمٹ ہو گئی، ایک لاش نکل آئی سندھ سے اسی بندے کی جس کے اغوا کا مقدمہ تھا، وہاں پہ بھی 302 کی ایف آئی آر درج ہوگی۔ اب دونوں پروسیڈنگ سائملٹینیسلی چل رہی ہیں۔ تو جو ایبڈکشن والا کیس ہے یہاں فرض کیا لاہور میں وہ کیس تھا اور اس کے اندر چارج فریم کر دیا کورٹ نے 173 کے بعد، تو اب پہلی جورسڈکشن اس کورٹ کی ہوگی جہاں پہ پہلے
ٹرائل کمنس ہو چکا ہے اور وہاں دوسری صوبے کے اندر جو ریکارڈ ہے وہ ادھر شفٹ ہوگا اور وہاں پہ جو ٹرائل ہے وہ ڈسکنٹینیو کر دیا جائے گا۔ اور اسی سیکشن نے یہ ریمیڈی بھی دی ہے کہ اگر کوئی ہائی کورٹ جو ہے وہ نوٹس میں آنے کے باوجود اس کا فیصلہ نہیں کرتی یا کوئی ڈائریکشن نہیں دیتی تو اس صورت کے اندر جو دوسری ہائی کورٹ ہے جن دونوں کے درمیان ڈسپیوٹ ہے وہ دوسری ہائی کورٹ میں بھی ریکویسٹ کر کے آرڈر لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ آپ کا 185 ہے جو کہ ان کیس آف ڈسپیوٹ ریگارڈنگ جورسڈکشن ہائی کورٹ کی پاور بتا رہا ہے کہ اس ہائی کورٹ کے اندر جو ہے اس ریفرنس کو سماعت کر کے اور وہاں پہ جورسڈکشن ڈٹرمن کی جائے گی۔